السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اس وقت آج منگل کا دن ہے اور 22 جولائی سے اور 2025 کا یہ سال ہے۔ یہ پاکستان کے لیے تو اس وقت بہت اچھے حالات ہیں، جو ہمیں فضائی جھڑپوں میں ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی، ہمارا کوئی عزت بحال ہوئی اور انڈیا کو تھوڑی سی سبقت اٹھانی پڑی اور شرمندگی اٹھانی پڑی، تو انڈیا بڑا ناراض ہے۔ ادھر امریکہ بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات بن رہے ہیں۔ ہمارا ویسے یہ دستور ہے کہ جو کوئی نیا جب ہمارے کوئی یہاں کوئی چیف آتا ہے، کوئی صدر آتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی آرمی چیف بنتا ہے، تو امریکہ اس کو اپنے پاس ایک دفعہ ضرور بلاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے، کوئی آپشن دیتا ہے، کچھ لیتا ہے۔ تو ہمارے آصف منیر صاحب گئے، وہ بڑی اچھی وہاں انہوں نے پالیٹکس کی، ڈیفنس کے معاملے میں بھی بڑی اچھا بات چیت کی۔ اس سے کچھ ہمیں اکنامکس کے بھی ہمارے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ ورلڈ بینک نے اور ادھر ادھر کے اداروں نے ہمارے سے حامی بھر لی، ہمیں ساتھ چلانے کا وعدہ کر لیا۔ امریکہ نے بھی کوئی کہا کہ جی ان کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو اس طرح کر کے مودی صاحب اس بات پہ بہت سخت گرم ہیں۔ وہ پاکستان کو ہر موقع پر ہر طرح وہ نیچے دکھانا چاہتے تھے، لیکن کوئی اللہ نے ہماری عزت رکھی۔ یہ جھڑپ نے جو تھی نا، یہ فضائی جھڑپ نے ہمیں زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ تو بڑا زبردست مطلب یہ ایک پاکستان کے لیے کامیابیاں ہوئیں۔ ادھر پوری انڈیا قوم مودی صاحب کے پیچھے لگ گئی کہ جی ہمیں جواب دے، جی آپ نے ہمارے کتنا نقصان ہوا، کتنے ہمارے طیارے، ہمارے لڑاکا طیارے، ہمارے لڑاکا جہاز تباہ ہوئے ہیں، اور مودی صاحب کسی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے آرمی چیف جو ہیں، ان کے ایئر چیف ہیں، وہ کہتے ہیں جی لڑائیوں میں نقصان تو ہوتا ہے۔ کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور وہ مودی صاحب اس وقت وہ جو سندور تھا وہ بالکل آج کل تندور میں آئے ہوئے ہیں، ہر طرف سے پنجابی میں ٹھپیں لگ رہی ہیں۔ ادھر کانگریس والے بھی جو ہیں، ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بھی اٹھ کے پڑھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جواب دو، ہمیں جواب دو۔ ادھر قوم بھی کہہ رہی ہے ہمیں جواب دو۔ کچھ اکنامکس کے حالات بھی کچھ اپسیٹ ہو رہے ہیں، اور کچھ ایک شوشہ چلا ہوا تھا برکس کا، کچھ ملکوں نے مل کے نا کوئی نئی کرنسی، بیچ میں چائنا بھی شامل تھا، کچھ ہم بھی 4-5 ملک شامل تھے، کوئی برکس کا بھی کوئی معاملہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈالر کے مقابلے پہ کوئی نئی کرنسی لائی جائے۔ تو اگر نئی کرنسی آتی ہے تو ڈالر کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کو بڑا غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جی اگر تم نے نئی کرنسی بنائی ہے تو سوچا تو میں تمہارے پر ٹیکس لگاؤں گا اور تمہیں اور بھی رگڑا دوں گا۔ تو وہ بڑے سخت تپے ہوئے اس وقت، وہ کہتا ہے آپ یہ اس طرح کے کوئی کریں گے تو پھر مجھے نپٹنا بھی آتا ہے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا۔ تو ٹرمپ صاحب کا ویسے دماغ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ تو ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہو رہی ہے کہ کرکٹ کے متعلق بڑی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ ابھی بنگلہ دیش میں جو میچز ہونے تھے، وہ اس میں انڈیا نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، اور کیونکہ پہلے تو پاکستان کو کہتے تھے کہ جی ہم یہاں کھیلو وہاں کھیلو، تو پاکستان کوئی نہ کوئی آپشن بنا کے کھیل لیتا تھا۔ تو وہاں کے جے شاہ جو ہے آج کل کرکٹ کے جو ہیڈ ہیں، اس نے کہا جی میں تو نہیں جا رہا، میں نے تو پاکستان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی باتیں، اور بڑی الٹی سیدھی باتیں، بڑی گرم سرد باتیں، اور کرکٹ کو اس سے بہت سخت نقصان ہوگا۔ کرکٹ ایک ایسا گیم تھا کہ جس سے پوری دنیا، خاص طور پر ہم ایشینز، یہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اور یہ اس طرح ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، یہ اب تو افغانستان بھی شامل ہو گیا، ادھر آسٹریلیا ہو گیا، ادھر انگلینڈ ہو گیا، اور نیوزی لینڈ ہو گیا، ادھر ویسٹ انڈیز ہو گئے۔ یہ سارا ملک بڑے زبردست ایونٹ بنتے تھے، اور ہم لوگ جو خاص طور پر ہم لوگ جو ہیں ایشین، ہم پسے پسائے لوگ تھے، ہمیں ایک اچھے انٹرٹینمنٹ مل جایا کرتی تھی۔ اب یہ کم از کم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ڈومیسٹک میچ ہو گئے، یہ پلیئر کو پیسے کما لیتے ہیں، لیکن جو ایک انٹرنیشنل میچ، ٹیسٹ میچ، ون ڈے میچ، اس طرح کے جو مختلف میچ ہوتے تھے،
اس میں ان کا مزہ اور ہی تھا. ان کے ٹی وی پر دیکھ رہے تھے اور جوک در جوک لوگ اسٹیڈیم پہ جایا کرتے تھے. اور یہ بس کرکٹ کو تو بڑا دھچکا لگا. اور جو سیاست اور جو فوج جو ایئر فورس اور جو نیوی فورس، یہ سارا ان کا چلو جو بھی ہو رہا ہے. پولیٹیشین اپنی اپنی گیمیں لڑا رہے ہیں. اور یہ ادھر تو اب کھیل میں بھی اب پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. اور بس اونچ نیچ کا شروع ہو گیا ہے کہ واحد وہ گیم لوگ اسپورٹس میں آگے بڑے بڑے آپس میں جو مخالفین تھے وہ ہاتھ ملا لیا کرتے تھے. تو اب یہ حالات ہی بہت بدل گئے ہیں. تو ہم صرف آج میں اس لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں کہ یہ کرکٹ کے متعلق بھی ہمیں بہت زیادہ سیٹ بیک پہنچنے کا اندیشہ ہے. کوئی طریقہ سوچا جائے جس سے یہ ہماری کرکٹ صحیح لائن پر آ جائے. ہمارے بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ تھی، لوگوں بہت پسند کرتے تھے. لاکھوں کروڑوں لوگ ٹی وی پر دیکھتے تھے، ریڈیو سنتے تھے، اسٹیڈیمس کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے. اور کئی مہینے پہلے ٹکٹ بک ہوا کرتے تھے. اب بکیوں کا اپنا کام ہوتا تھا، پلیئرز کا اپنا کام ہوتا تھا. بڑے نئے نئے شوشے چلتے تھے، بڑا انٹرسٹنگ یہ موقع ہوا کرتے تھے. یہ ہے میرا آج کا چھوٹا سا یہ ویلاگ ہے. یہ اس پہ آپ ذرا غور کیجیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر کوئی ہے تو آپ مجھے سپورٹ کریے، مجھے شیئر کریں، میرا یہ ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں کچھ اس طرح کے جو بھی کوئی مجھے محسوس ہو کہ مجھے آپ سے رابطہ کرنا ہے تو میں فوراً رابطے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں. مجھے یہ کرکٹ کے متعلق کچھ یہ میں محسوس کر رہا تھا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ یہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہمارے سے چھینی جا رہی ہے. یار بس ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں اچھے موقع ملیں تاکہ ہم ذرا خوشی اور اپنے جو ہمارے بے شمار جو ہمارے غم ہیں خوشیوں میں ڈھل جائیں. میں آپ کے لیے دعا کو ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میرے چینل کے لیے بھی خاص طور پر کہ جس طرح میں اس پہ محنت کر رہا ہوں یہ رنگ لائے انشاءاللہ. خدا حافظ.